بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے لوگو عبادت کرو اپنے پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم بچ جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اور آسمان کی طرف سے پانی اتارا ہے پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے روزی نکالی. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور تم جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس چیز سے شک میں ہو جس کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پس لاؤ تم ایک صورت. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس کے اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اگر تم نہ کر سکے اور ہرگز نہ کر سکو گے پس بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، جو کفر کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی. اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو. کس سے کیسے مخاطب کیا جا رہا ہے؟ اے لوگو. اب سوال سب سے پہلے یہاں پر ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جتنی مخلوقات بنائے ہیں ان میں سے جنوں اور انسانوں کو کیا بنایا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے. لیکن یہاں پر مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ انسانوں کو. بس جنات کا ذکر نہیں ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں جو خلافت دی ہے وہ ابن آدم کو دی، وہ حضرت آدم کو دی ہے، جنوں کو نہیں دی. تو جب کسی کو مخاطب کیا جاتا ہے اصول کو، اصل کو مخاطب کیا جاتا ہے، اس کی فرع کو مخاطب ہے، اس کی نقل کو مخاطب، اصل کے ضمن میں نقل بھی آ جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پر انسان کا ذکر ہے تو اس کے ضمن میں جنات بھی آگے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، اور ربکم، کس کی؟ اپنے. اللہ پاک اپنے بارے میں خود بتا رہے ہیں اپنے رب کی کیا کرو؟ عبادت کرو. الذی، کون رب؟ الذی، وہ رب، خلقکم، جس نے تمہیں کیا کیا؟ اللہ، جس نے تمہیں کیا کیا؟ پیدا کیا ہے. والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے کیا کر چکے ہیں؟ گزر چکے ہیں. لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا کر دو؟ بچ دو. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بھئی اے لوگوں میری عبادت کرو. کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہیں کیا کیا؟ پیدا کیا. اور تم سے پہلے جتنے لوگ آئے تھے ان کو بھی میں نے کیا، اور قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کو بھی کون پیدا کرے گا؟ میں پیدا کروں گا. میری عبادت کرو تاکہ لعلکم تتقون، تم اللہ کی پکڑ سے کیا کر جاؤ؟ بچ جاؤ. تم اللہ کے عذاب سے کیا کر جاؤ؟ بچ جاؤ. تم اللہ کی سختی سے کیا کر جاؤ؟
बच जाओ। अगर तुम चाहते हो अल्लाह के अज़ाब से बचना तो फिर मेरी इबादत करो, मेरे अलावा किसी और की इबादत ना करो। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा, अल्लज़ी वो रब, जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा जिसने तुम्हारे लिए किसको बनाया भाई? जमीन को बनाया और बतौर फर्श बना दिया। कैसा? बिछोना बना दिया कि तुम उसके ऊपर चलते फिरते हो। फरमाया सूरत नबा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने जमीन को बनाया, एक जमीन बनाई, 7 जमीनें बनाई और किस पर बनाई? पानी के ऊपर बिछा दिया जमीन को। फरमाया कि जब पानी के ऊपर पानी के ऊपर जमीन को बिछाया तो क्या करना शुरू कर दिया? इसने कपकपाना शुरू कर दिया, हिलना शुरू कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने इस जमीन की कपकपाहट को खत्म करने के लिए पहाड़ों को बतौर मीख, बतौर कील गाड़ दिया ताकि इसकी कपकपाहट क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए किसको बनाया भाई? जमीन को बनाया। वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को छत बनाया। एक आसमान नहीं, 7 आसमान बनाए। हर आसमान दूसरे आसमान से इस तरह जैसे बड़े से ग्राउंड में क्या है? छोटी सी गेंद, और बगैर सुतून के बनाए। वस्समाअ बिनाअ, और आसमान को छत बनाया। वअंज़ल मिनस समाइ माअन फअख़रज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, और आसमान से क्या उतारा? पानी को उतारा, बारिश को उतारा। फअख़रज बिही मिनस समराति, ताकि निकाले उसके जरिए से किसको? फलों को। और वो फल रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे लिए क्या है? हमारे यहाँ तकरीबन हर तरह का फल मौजूद। वो हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम, कि हम उस रिज़्क़ को क्या करते हैं? खाते भी हैं और उसको बेचते भी हैं। दोनों तरह से हमारे लिए क्या है? वो रिज़्क़ का जरिया है, रिज़्क़ का सबब है कि हम जमीन से हासिल होने वाली जो फल है, गल्ला है, हम उसको खुद भी खाते हैं और उसको बेचकर गुजर बसर भी करते हैं। तो अल्लाह की नेमत नहीं है? फरमाया कि रिज़्क़न लकुम, तुम्हारे लिए क्या है? रिज़्क़ है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, और बस ना बनाओ लिल्लाही, अल्लाह के साथ, अंदादा, कोई और मददगार, कोई और शरीक। पैदा अल्लाह तुम्हें कर रहा है, तुमसे पैरों को अल्लाह पैदा कर रहा है, तुमसे बाल बालों को अल्लाह पैदा कर रहा है। जमीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाए, आसमानों से बारिश अल्लाह उतार रहा है, जमीनों से फसल उगा रहा अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह कर रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला अंतुम तालम, और तुम जानते हो अल्लाह कर रहा है। वो अंतुम तालमुन, तुम जानते हो अल्लाह कर रहा है। इसके बावजूद अगर तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हो, तुमसे बड़ा बेवकूफ है कोई? सब कुछ जानते बूझते हुए कि एक अल्लाह कर रहा है, और फिर भी अल्लाह के अलावा किसी और को शरीक बनाते हो, तो तुम्हारी बेवकूफी है। तुम जानते बूझते जो है वो क्या कर रहे हो? अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहरा रहे हो। फरमाया कि हर किस्म के गुनाहगार की अल्लाह क्या कर देंगे? बख्शिश कर देंगे। लेकिन एक मुशरिक होगा जिसकी अल्लाह पाक मग़फ़िरत नहीं फरमाएगी। अगर वो दुनिया में रहते हुए अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार किए बगैर मर गया, अल्लाह पाक उसको कभी भी जन्नत में नहीं दाखिल फरमाएगा। खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में रहेगा। क्यों इतनी सख्त सजा मिल रही है? क्योंकि उसने अल्लाह के साथ किसी और को क्या कर दिया था? शरीक कर दिया। फरमाया कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में कुछ दाहरिये थे। दाहरिये कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानते, उनका अकीदा ये होता है, तसव्वुर ये होता है कि दुनिया का निजाम खुद ब खुद चल रहा है। सूरज का निकलना, चांद का आना, दिन का आना, रात का जाना, ये तमाम तर मामलात खुद ब खुद हो रहे हैं। तो उन दाहरियों ने हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से मुनाजरा तय किया कि क्या होगा? मुनाजरा होगा। अल मुख्तसर के मुनाजरे के लिए वक्त तय हुआ। जो वक्त तय हुआ उस पर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ना पहुंचे, लेट पहुंचे, वक्त पर ना पहुंचे, लेट पहुंचे। उन्होंने कहा कि हजरत आपके बारे में बड़ा सुना था, आप वक्त के पाबंद नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। हजरत ने कहा कि मैं वक्त पर ना पहुंचा, उसका बड़ा एक खूबसूरत वाकया है, बड़ा दिलचस्प वाकया, वो जरा सुन लो। हजरत ने फरमाया मैं आने लगा था तो रास्ते में मेरे कोई नहर बहती है, कोई दरिया बहता है, तो मैंने उसको क्या करना था? क्रॉस करना था।
تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک درخت وہ خود بخود کیا ہوا، کٹا، اس کے پھٹے بنے اور وہ خود بخود جڑے اور خود بخود کیل لگے اور وہ کشتی تیار ہوئی، سامنے آئی، مسافر جو ہے وہ اس میں سوار ہو رہے ہیں اور وہ چھوڑ کر پھر واپس آ رہی ہے اور پھر وہ خود پیسے وصول کر رہی ہے، کرایہ وصول کر رہی ہے اور یہ سارا کا سارا نظام وہ خود بخود کر رہی ہے۔ ان داہریوں نے اچانک جو ہے وہ ٹھاٹھے مار کر کیا کرنا شروع کر دیا، ہنسنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا ہم نے تو آپ کا بڑا نام سنا تھا کہ آپ بڑی بصیرت والے ہیں، آپ تو امام اعظم ہیں، آپ تو وقت کے ولی اللہ ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا علم نہیں، اتنی کامن سی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت خود بخود کٹے، اس کے پھٹے بنے، ان کو کیل لگے، وہ ایک کشتی بنے اور وہ خود بخود جا رہی ہے، اس کا ملاح بھی کوئی نہیں ہے، واپس آ رہی، خود بخود پیسہ بھی وصول کر رہی، یہ کیسے ممکن؟ حضرت نے فرمایا دیکھو تمہاری عقل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں کہ ایک درخت جو ہے وہ خود بخود کٹ رہا ہے، خود بخود پٹے بن رہے ہیں، خود بخود ان میں کیل لگ رہے ہیں، خود بخود جو وہ چل رہی ہے بغیر ملاح کے پیسے وصول کر رہے ہیں، تو ظالموں یہ بات تمہاری عقل کیسے تسلیم کرتی ہے کہ اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں، سورج، چاند، ستارے، یہ سارا کچھ نظام جو ہے وہ ایک اللہ کے بغیر بنائے چل رہا ہے اور وہ خود بخود چل رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارا کا سارا نظام چلانے والی ایک ذات ہے اور اس ذات کا کیا نام ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے جو اس نظام کو کیا کر رہی ہے؟ چلا رہی ہے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اور اگر تم اس چیز میں شک کرتے ہو، نزلنا جو ہم نے اتاری ہے، علی عبدنا اپنے بندے، یعنی کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کیا اتارا بھائی اللہ نے؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید میں شک کرتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پس لاؤ تم اس کی مثل ایک صورت۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ خود بخود ہے محمد، تم تو خود بخود گھڑ کے لے آتے ہو، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ جو تم ہمیں سنا رہے ہو یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، تم خود بنا کے لائے ہو۔ قصے کہانیاں قرآن مجید میں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کا دماغ کیا ہو جائے، فریش ہو جائے، بس وہ قصے کہانیاں اللہ نے اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ تاکہ ہم ان قصوں کہانیوں سے کیا حاصل کریں؟ سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ ایک ایک واقعے میں جو ہے وہ کئی نصیحتیں ہمارے لیے، ہم ان سے کچھ سبق سیکھے تو پھر ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم شک کرتے ہو تو بس تم اس جیسی کتنی صورتیں؟ ایک صورت لے آؤ بس۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو آگے ارشاد فرما رہے ہیں وہ بڑی کمال کی بات ہے، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ جتنے مددگار لا سکتے ہو سارے لے آؤ، غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے مددگار ہیں، انسانوں میں ہو، جنوں میں ہو، کوئی بھی ہو، تم انہیں اکٹھا کرو اور تم ایسا کرو۔ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اس کے معنی اور بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو نا، اپنی بات میں سچے ہو تو ایسا کر کے دکھلاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکے، آگے پھر فرمایا وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکتے، خود ہی فرمایا کہ ایسا تم نہیں کر سکو گے، اور پھر فرمایا کہ ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے۔ فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس بچو اس آگ سے، الَّتِي، وہ آگ، وَقُودُهَا النَّاسُ، جس کا ایندھن کیا ہے؟ لوگ۔ آگ کا ایندھن کیا ہے بھئی؟ لوگ۔ وَالْحِجَارَةُ، اور جس آگ کا ایندھن کیا ہے؟ پتھر۔ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور جو تیار کی گئی ہے کفر کرنے والوں کے لیے، جو تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اجرنا من النار یا الہ العالمین ہماری نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، غلطی کوتاہی کو اپنے کرم اور فضل کے ساتھ معاف فرما، یا الہ العالمین اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عظیم ہم سب کو عطا فرما، یا الہ العالمین جو درس قرآن پڑھا گیا سنا گیا ہے اس پر بالخصوص مجھے پھر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین اس درس قرآن کو استقامت کے ساتھ لے کر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین حاضرین مجلس میں جو بیمار ہے اس کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، پوری امت مسلمہ میں جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں تمام کے لیے دعا گو ہیں، تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا الہ العالمین سارا دن جو ہے وہ اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی بندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سیئہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین حاضرین مجلس کے جتنے عزیز و اقربا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام کے لیے دعا گو ہے، یا الہ العالمین ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، ان کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب نے بھی مر کر جانا ہے لیکن مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ سچی اور سچی محبت عطا فرما، یا الہ العالمین بدعات سے رسومات سے رواجوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہمارے حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔